السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. Welcome to Tajweed Lessons. صفات الحروف لیسن 1. صفات کا مطلب ہوتا ہے کیریکٹرسٹکس. کسی بھی چیز کے کیریکٹرسٹکس، اس کی کوالٹیز، اس کے اندر جو انہرنٹ چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں صفات. in terms of مخارج، in terms of letters of the Arabic language، characteristics یا صفات جو ہیں وہ حروف کی بہت ضروری ہیں سمجھنی. یہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان لیٹرز میں کیا کوالٹیز ہیں، اور کیریکٹرسٹکس جانے بغیر لیٹرز کے ان کو صحیح سے ادا نہیں کیا جا سکتا، غلطیاں نہیں دور کری جا سکتی ہیں. ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر سے آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو ڈفرینشیٹ کرنا. جب ایک مخرج سے 2 لیٹرز آتے ہیں، 3 لیٹرز آتے ہیں، تو ان میں کیا ڈفرینس ہے، کیسے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن میں کہ اگر اس کی وہ صفت نہیں اپلائی کری جائے تو وہ لیٹر پہچانا ہی نہیں جا سکتا ہے. کوئی لیٹرز تھک ہوتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں، بھاری پڑے جاتے ہیں، کچھ باریک ہوتے ہیں. اگر ان کو ایک دوسرے سے سواپ کر دیا جائے تو کمپلیٹلی لیٹر چینج ہو جاتا ہے. کچھ لیٹرز کی صفات اسٹرانگ ہوتی ہیں، کچھ لیٹرز کی صفات ویک ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ سچویشن میں ان کی صفت چینج بھی ہوتی ہیں. کچھ لیٹرز ایک دوسرے کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں، جو کہ آگے چل کے ہم جب 2 لیٹرز آپس میں ملتے ہیں تو ان کا کیا ریلیشن شپ بنتا ہے، اس کی جب ہم بارے میں سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لیٹرز ایک دوسرے کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں. تو یہ اپنی کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. لیٹرز کی کچھ پرماننٹ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ لیٹرز میں کبھی کبھی ٹیمپرری کوالٹیز ہوتی ہیں. پرماننٹ کوالٹیز وہ ہوتی ہیں جو ان لیٹرز میں ہر وقت پائی جاتی ہیں. ٹیمپرری کوالٹیز جو ہیں، ٹیمپرری صفات جو ہیں وہ سچویشنل ہوتی ہیں. کسی ریزن سے، کسی لیٹر کے آگے پیچھے آنے کی وجہ سے یا کسی حرکہ کی وجہ سے وہ کوالٹیز کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ ٹیمپرری کوالٹیز ہوتی ہیں. کیریکٹرسٹکس کے صفات کے اپوزٹس بھی ہوتے ہیں، اور دیر آر صفات جن کے کوئی اپوزٹس نہیں ہوتے ہیں. تو ہر لیٹر میں 5 کیریکٹرسٹکس ضرور ہوتے ہیں، 5 کیریکٹرسٹکس ضرور ہوتے ہیں. اور یہ اپوزٹ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، تو either one or the other ہر لیٹر میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ 7 ادر کوالٹیز ہیں، 7 ادر اپوزٹ کے بغیر والی صفات ہیں جو کہ الگ الگ لیٹرز میں پائی جاتی ہیں. جو لیٹرز ود اپوزٹ ہیں اس کے اندر ایک کیٹیگری ہے جس میں کہ 3 صفات ہیں، 3 صفات ہیں، دے آل اپوزٹ آف ایچ ادر. دے آر ہر لیٹر میں، ہر عربک لینگویج کے لیٹر میں ون آف دم ضرور ہوگی، ان میں سے ایک کوالٹی ضرور ہوگی. سو دیٹ مینس کہ ٹوٹل آف 18 صفات عربک لینگویج میں ہیں، عربک لیٹرز میں ہیں، جو کسی لیٹر میں زیادہ کسی میں کم، بٹ 5 صفات ہر لیٹر میں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم ان صفات کو دیکھیں گے جو کہ پرماننٹ بھی ہوتی ہیں اور ان کے اپوزٹس بھی ضرور ہوتے ہیں. تو ہر لیٹر میں یہ کوالٹی ضرور پائی جاتی ہیں، یا تو ان میں سے ایک یا دوسری کوالٹی ہر لیٹر میں ضرور ہوتی ہے. تو اس میں سے جو فرسٹ کیٹیگری ہے جو ہر لیٹر میں ان میں سے ایک ضرور ہوتی ہے، وہ ہے ہمس. ہمس کا مطلب ہوتا ہے ہمس اور جہر، یعنی ہمس یا تو ہمس ہوگا ہر لیٹر میں یا پھر جہر ہوگا. ٹھیک ہے، تو ون اور دی ادر ضرور پائی جاتی ہے ہر لیٹر میں. تو ہمس کا مطلب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. ہمس کا مطلب ہوتا ہے رننگ آف بریتھ، یعنی کہ ایئر جاری رہتی ہے. جب ساؤنڈ بھی ہو سکتا ہے جاری رہے، یہ ایک الگ کیٹیگری میں آئے گا، مگر جب ساؤنڈ رکتا ہے، جب لیٹر مخرج پہ پہنچتے ہیں تو ایئر جاری رہتی ہے، ہوا جاری رہتی ہے. اٹ اپیئرز ویری اسٹرانگ آن مشدد لیٹرز، یعنی جہاں پر کہ لیٹر میں شدہ ہوتی ہے تو اس میں ذرا اسٹرانگ لگتا ہے. اور نیکسٹ لیول اس کا ہوتا ہے ساکن لیٹر میں، جس میں کوئی حرکہ نہیں ہوتی ہے، اس میں پھر فیل ہوتا ہے اس کی صفت ہمس کی. اور واول لیٹرز میں، یعنی کہ متحرک لیٹرز میں جس میں کہ کوئی حرکہ ہوتی ہے، اس میں آلموسٹ فیل نہیں ہوتا ہے ہمس. ایون دو ہمس اس لیٹر کی انہیرنٹ کوالٹی ہوتی ہے، مگر وہ فیل نہیں ہوتا ہے. اچھا، باقی سارے جو لیٹرز ہیں یہاں پہ ان سب میں جب
مشدد یہ لیٹر آتا ہے. جب اس میں شدہ ہوتی ہے تو پھر یہ اس کی جو ہمس ہے وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. سکون میں اس کے بعد اور سب سے جو لوسٹ لیول ہوتا ہے وہ متحرک لیٹر میں ہوتا ہے. جب اس کے اوپر فتحہ دمہ یا کسرہ ہوتی ہے تو اس میں ایون تو ہمس ہوتا ہے مگر ذرا لائٹ ہو جاتا ہے, جیسے کہ فا, فی, فو, افا, اف. تو ان میں آپ فیل کر سکتے ہیں ڈفرینس کہ ایئر جو ہے وہ سب سے زیادہ فیل ہوئے جب اس میں شدہ تھا, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ لیول جب اس پہ سکون آیا, اور پھر متحرک لیٹر میں اس کے بعد آپ کو اس کی ایئر فیل ہوئی. مگر اچھا کاف اور تا ڈفرینٹ ہیں. کاف اور تا میں جب شدہ آتا ہے تو پھر جیسے کہ تتخذو, تتخذو, ٹھیک ہے, ایک تا جو ہے وہ متحرک ہے اور سیکنڈ والا مشدد ہے, تو ان میں ہمس نہیں فیل ہو رہی. ایون دو ہمس جو ہے اس کی انہیرنٹ کوالٹی ہے, ہمس ہے اس کے اندر, مگر آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کو ان نیچرلی جو ایئر ہے وہ ایڈ نہیں کرنی ہے. دیر از ایئر ان اٹ, مگر اس میں جو ہے آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک اور صفت ہے ایک کاف اور تا میں جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے, جس کی وجہ سے کہ اس کے ایئر نہیں فیل ہوتی ہے. شدہ کی صفت ہے جو کہ اس کی دوسری جو کیٹیگری آتی ہے صفات کی, اس میں اپوزٹس والی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر یہ کاف اور تا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے. تو جب کاف اور تا میں سکون بھی آتا ہے تب بھی ہمیں جیسے ایک دم کٹنگ آف ساؤنڈ فیل ہوتی ہے, اک اک, بٹ ایئر جاری رہتی ہے, ات ات. سب سے زیادہ فیل ہمس کاف اور تا میں ہوتا ہے جب اس پہ سکون ہوتا ہے اور متحرک ہوتا ہے, یا جب اس میں مشدد ہوتا ہے تب اس میں ایئر فیل نہیں ہوتی ہے, بٹ ایون دو دیر از اسٹل ایئر ان اٹ. جیسے کہ اف, اح, اث, اح, اش, اخ, اص, اس, اک, ات. اچھا سب سے ڈفرینٹ آپ کو لگا ہوگا کاف اور تا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جب آپ دوسری صفات کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ڈفرینٹ کیوں لگ رہا ہے. باقی سب میں نیچرلی ایئر فلو ہوتی ہے اور اس میں دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ ان کاف اینڈ تا. سو نوٹس دس. اور اس کا جو نیومونک ہے ٹو ریممبر کہ کون سے لیٹرز ہیں جن میں کہ ہمس ہے, وہ ہے فحثہ شخص سکت, فحثہ شخص سکت. یہ نیمونک آپ یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو لیٹرز ہیں وہ سب الجہر میں آتے ہیں, یعنی کہ وہ صفت جو کہ الہمس کی اپوزٹ ہے الجہر. اور جہر میں کیا ہوتا ہے, امپریزنمنٹ آف دا فلو آف بریتھ, یعنی کہ جو ایئر ہے وہ ایک دم سے کٹ ہو جاتی ہے, ایئر نہیں جاری رہتی, ایئر ایک دم سے کٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سا جو صفت ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. الجہر از اسٹرانگر, اور ہمس جو ہے کیونکہ اتنی سافٹلی مخرج پہ جو ہے کولیجن ہوتا ہے, اتنا سافٹلی ہوتا ہے کہ ایئر جاری رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمس از ویکر اور الجہر از اسٹرانگر. سارے لیٹرز فحثہ شخص سکت کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں سب الجہر میں آتے ہیں. نیکسٹ صفت ود اپوزٹ جو ہے وہ ہے الشدہ, التوسط اور الرخاوہ. اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین ہیں, ٹھیک ہے, تین صفات ہیں اور سب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, اور ایسا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایک ہی طرح نہیں ہے. تو دس از لائک اے ٹرائنگل, اوکے, شدہ, توسط اینڈ رخاوہ. اوکے, تو شدہ میں کیا ہوتا ہے, اچھا یہ دس آل ہیو ٹو ڈو وتھ ساؤنڈ, ٹھیک ہے, دس ہیو ٹو ڈو وتھ ساؤنڈ. شدہ میں امپریزنمنٹ آف دا رننگ آف دا ساؤنڈ وین پروناؤنسنگ دا لیٹر, یعنی کہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ایک دم سے کٹ ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, ساؤنڈ رک جائے گا فوراً, چاہے اس میں ایئر جاری رہے یا نہ رہے, ضروری نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ایئر جاری رہے, ہو سکتا ہے ایئر جاری نہ رہے. توسط میں کیا ہوتا ہے کہ میڈیم فلو آف ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, ساؤنڈ بہت دیر تک جاری بھی نہیں رہتی اور جلدی سے کٹ بھی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا شدہ کی نیمونک کیا ہے, اجد, قط, بکت. یہ سب سے اسٹرانگ صفت ہے ہماری اس کیٹیگری میں, سب سے اسٹرانگ صفت ہے. اور یہ لیٹرز ہیں حمزہ, جیم, دال, قاف, طا, با, کاف, تا, ٹھیک ہے. ان میں صفت ہے شدہ کی. اچھا اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کاف اور تا, یہ وہ لیٹرز ہیں جو ہمس میں بھی تھے, ٹھیک ہے. کاف اور تا یہ وہ لیٹرز ہیں جو ہمس میں بھی تھے, ان میں ایئر جاری رہتی ہے مگر ساؤنڈ ایک دم سے کٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کاف اور تا میں شدہ بھی ہے اور ہمس بھی ہے. ساؤنڈ
ایک دم سے کٹ ہوتی ہے مگر ایئر جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا توسط کن لیٹرز میں آتا ہے؟ لام، نون، عین، میم، را. جب ان میں ساکن اس میں لیٹرز میں سب سے زیادہ فیل ہوتی ہے، سب سے زیادہ اپیرنٹ ہوتی ہے کہ جب یہ اس پہ سکون آئے گا، لام پہ، نون پہ، عین پہ، میم پہ، را پہ، تو پھر ساؤنڈ ایک دم سے کٹ نہیں ہوگا مگر بہت دیر تک جاری بھی نہیں رہے گا. اس کا نیومونک ہے لن عمر. تو ادھر کیا مسٹیک ہو سکتی ہے کہ آپ جیسے لام کو ادا کریں تو اس میں آپ زیادہ ٹائم لگا دیں، جیسے آپ اتنا لمبا بول دیں کہ اس میں جیسے ساؤنڈ کنٹینیو رہ رہی ہے. ٹھیک ہے. یا اس میں آپ جھٹکا دے دیں قلقلہ کی طرح، ایسے بول دیا آپ نے. نون میں جب غنہ ہوتی ہے، میم میں جب غنہ ہوتی ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب نون میں سکون ہوتا ہے اور اظہار ہوتا ہے تو پھر نون کی ساؤنڈ جاری نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح عین، اس کی ساؤنڈ تھوڑی سی فلو ہوتی ہے، تھوڑی سی فلو ہوتی ہے، زیادہ فلو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے من جو، جو. اوکے. میم میں بھی اسی طرح توسط ہے، لپس جنٹلی میٹ ہوتے ہیں اور جنٹلی اسموتھلی جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، سپریٹ ہوتے ہیں. جھٹکا نہیں آئے گا کوئی، اور بہت دیر تک بھی آپ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں کرتے رہیں گے آپ، اور نہ آپ ایسے بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے بھی نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. اور ساؤنڈ غائب بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ساؤنڈ اسے سمجھ میں آئے گا آپ کو جو ہے اس پہ مخرج پہ جانا ہے اور مناسب ٹائم دینا ہے. اچھا را میں تکرار ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اور جب صفت کو صحیح سے اسٹڈی کریں گے، ہم نے آلریڈی مخارج میں اس کو اسٹڈی کیا تھا اس صفت کو، اور مزید اور کریں گے. مگر را کی تکرار کی وجہ سے، اور ایک دفعہ ہوتی ہے تکرار، بار بار نہیں ہوتی ہے، بہت دیر تک نہیں ہوتی ہے، تو اس میں توسط ہے، توسط. باقی تمام لیٹرز اس کی نمون کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کوئی، کہ باقی تمام لیٹرز میں الرخاوہ ہے، یعنی کہ فلو آف ساؤنڈ. تو اس میں ہم لیٹرز کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ اخ، اذ، اس، از، از. اس میں ساؤنڈ جو ہے وہ جاری رہا. او، او. انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم جو اپنے صفات ہیں وہ نیکسٹ لیسن میں اسٹڈی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.